پھوٹ پڑنے سے بچا لیا۔ خلیفہ کا چناؤ۔ جسد مبارک ڈھکا رکھا تھا۔ حضرت عمر اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ سارے مسلمان زار و قطار رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی مشیت ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ خدا کی مشیت پر صبر کرے، اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے، ہمیشہ راضی برضا رہے۔ کہ اتنے میں ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، وہ بے تحاشا چلایا، ابو بکر، عمر! بہت سے انصار ثقیفہ بنی سعادہ میں اکٹھا ہیں، اپنے میں سے خلیفہ چن رہے ہیں، جلدی دوڑو ورنہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں میں پھوٹ کا آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً بھاگے ہوئے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی راستے میں مل گئے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہاں پہنچی تو دیکھا بہت سے انصار جمع ہیں، کچھ مہاجرین بھی موجود ہیں، خوب گرما گرم بحثیں ہو رہی ہیں، زوروں پر تو میں جاری ہے، ایک دوسرے پر چوٹیں ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں نے بروقت پہنچ کر حالات پر قابو پایا، حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا، آخر سب کی رائے ہوئی، حضرت ابو بکر خلیفہ چن لیے گئے، سارا جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ جسد مبارک ابھی اسی طرح رکھا تھا۔ جانثاروں کا ایک ہجوم تھا جو وہاں جمع تھا، لوگ آپ کو آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور رسول پاک کا آخری دیدار اور آپ کی تجہیز و تکفین۔ خلیفہ کا چناؤ ہو چکا تو آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا، آپ کو نہلایا گیا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس نے آپ کو غسل دیا۔ نہلانے کے بعد 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ پھر سارے مسلمانوں کو موقع دیا گیا کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب رہنما پر آخری نظریں ڈال لیں اور دعا و نماز سے بھی فارغ ہو لیں۔ جسد مبارک کے گرد جانثاروں کا ہجوم تھا کہ عشق و عقیدت میں ڈوبی ہوئی یہ پرسوز آواز کانوں میں گونجی، اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر، خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر، ہم گواہ ہیں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور دین کے لیے جان لڑاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ یہ آواز آپ کے یار غار حضرت ابو بکر کی آواز تھی۔ مرد نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی، پھر بچوں کو موقع دیا گیا۔ لوگ بے تابانہ آتے اور ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ وفات کے 2 دن بعد آپ قبر مبارک میں لٹائے گئے، پھر قیامت تک کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قبر آپ کی وہیں بنی جہاں آپ کا وصال ہوا تھا۔ قبر کی جگہ کا مسئلہ آیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نبی کی بھی وفات ہوئی اس کی قبر وہیں بنی جہاں اس کی وفات ہوئی۔ چنانچہ بستر مبارک جہاں بچھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف نشانات لگا دیے گئے، پھر بستر مبارک وہاں سے کھسکا دیا گیا جہاں آپ کا بستر تھا، وہیں آپ کی قبر تیار کی گئی۔ حضرت ابو طلحہ بغلی قبر کھودنے میں ماہر تھے، انہوں نے قبر تیار کی، قبر تیار ہو گئی تو آپ کا تابوت قبر کے کنارے ہی رکھ دیا گیا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں اندر آتے اور آپ کی نماز پڑھ کر باہر چلے جاتے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کی نماز پڑھی وہ حضرت عباس اور بنی ہاشم تھے، پھر مہاجرین نے نماز پڑھی، پھر انصار نے، اس کے بعد عورتوں کو موقع دیا گیا، پھر بچوں کو۔ روایتوں میں آتا ہے اس طرح سے 72 بار آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ سب لوگ نماز ادا کر چکے تو حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت علی، حضرت شقران آپ کی قبر میں اترے اور آپ کو سپرد خاک کیا۔ قبر برابر ہو گئی تو حضرت بلال نے اس پر 1 ڈول پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال نے 1 ڈول پانی کا چھڑکاؤ کیا اور جانثاروں نے نہ جانے کتنے ڈول آنسو اپنی آنکھوں سے بہا دیے۔ البتہ یہ وہ آنسو نہ تھے جو آج ہماری محفلوں میں بہائے جاتے ہیں، یہ وہ آنسو تھے جن کے پیچھے جہاد و عزیمت کی ایک لمبی تاریخ تھی۔ یہ مجاہدوں کے آنسو تھے، یہ ان لوگوں کے آنسو تھے جو زندگی بھر آپ پر اپنی جانیں چھڑکتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی
پیغام حق کو سینے سے لگائے رہے۔ وہ اسلام کی کھیتی کو اپنے خون جگر سے سینچتے رہے اور شمع ایمان کی روشنی عام کرنے کے لیے اپنی جانوں پر کھیلتے رہے۔ یہ کتنے قیمتی اور کتنے مقدس آنسو تھے جو اس وقت ان جانثاروں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو اس عالم میں ایک زبردست انقلاب کا پیش خیمہ تھے۔ وہ آنسو محمد عربی سے پیمان وفا اور پیمان محبت کے آنسو تھے۔ چنانچہ تدفین کے دوسرے ہی دن خلیفہ رسول نے اعلان کرا دیا کہ جہادی قافلے اپنے اپنے محاذوں پر روانہ ہو جائیں۔ ہزاروں درود و سلام اس نبی امی پر جس نے اپنے جانثاروں میں انسانیت کا درد پیدا کیا، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جانے کا حوصلہ عطا کیا۔ ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں ان بلند ہمت اصحاب رسول پر جن کی رگوں میں ایمان و یقین کی بجلیاں دوڑتی رہیں۔ انہیں چین نہیں آیا جب تک عالم کے چپے چپے پر خدائی نظام نافذ نہ کر لیا۔ آؤ مسلمانوں، ہم بھی عہد کریں، اب ہمارا مرنا اور جینا بس اسی دین کے لیے ہوگا۔ آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم اپنے نبی کے سچے امتی اور اپنے بزرگ صحابہ کے سچے جانشین ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔